گاؤں میں روشن آغا کی حویلی کے علاوہ دوسرا واحد پکا مکان مغلوں کا تھا جو گاؤں کے اخیر پر واقع تھا۔ مغلوں کی کہانی اس طرح ہے کہ مرزا محمد بیگ اور نواب روشن علی خان کا گمنامی کے زمانے سے گہرا یارانہ تھا۔ ملازمت کے دوران دونوں ایک ہی جگہ کام کرتے اور رہتے سہتے تھے۔ جب خدا نے روشن علی خان کو نیک نامی اور جاؤ حشمت سے نوازا تو وہ اپنے دوست کو نہ بھولے اور ملازمت چھڑوا کر اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ محمد بیگ کا خالص مغلوں کا خاندان تھا۔ قدرت نے ان کو وہ خوبصورتی عطا کی تھی جو خالص نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ روشن علی خان محمد بیگ کی بیوی کے حسن و جمال کے حد سے زیادہ مداح تھے۔ یہی عقیدت تھی جس نے انہیں مجبور کیا کہ اپنی ملکیت میں سے 50 مربع زمین اپنے عزیز دوست کو تحفتاً دیں اور اپنی جیب سے پکا مکان بنوا کر دیں۔ افواہ تھی کہ محمد بیگ کا بڑا بیٹا نیاز بیگ روشن علی خان کے واسطے سے تھا، لیکن افواہوں کا کیا ہے؟ کہنے والے تو یہاں تک کہتے تھے کہ خود نواب روشن علی خان کی اکلوتی اولاد اس فیاض اور عالی نسب انگریز کرنل کی بدولت تھی جو زخمی ہو کر چند دن ان کے یہاں مہمان رہا تھا۔ لیکن ہم یہ سوچ کر ان افواہوں کو درگزر کرنے پہ مجبور ہیں کہ اس زمانے کے بزرگ قطعی مخلص اور وفادار ہوا کرتے تھے۔ جتنا عرصہ مرزا محمد بیگ زندہ رہے بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہے اور دونوں کنبوں کی آپس میں محبت روز بروز ترقی کرتی گئی۔ مرزا محمد بیگ محنتی آدمی تھے اور صنعت و حرفت میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ زمینداری کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھر میں لوہے کے کام کی دکان کھول لی۔ یہ کام ان کے لیے پیشہ کم اور ہنرمندی کے شوق والی بات زیادہ تھی۔ گاؤں میں یہ واحد گھر تھا جو روشن پور کی جاگیر کا مظاہرہ نہیں تھا اور مرزا محمد بیگ جاگیردار روشن علی آغا کے گھر جا کر کرسی پر بیٹھتا تھا۔ اسی طرح سلوک و محبت سے وقت گزرتا جا رہا تھا کہ اچانک محمد بیگ کو عین جوانی کے عالم میں، جبکہ وہ 35 برس کے بھی نہ ہوئے تھے، موت نے آ دبوچا۔ مرزا محمد بیگ کی وفات کے بعد ان کے بیوی اور بچے نواب صاحب کی خاص شفقت اور نگرانی میں پرورش پاتے رہے۔ بڑا لڑکا نیاز بیگ پورے قد کا بڑا گھبرو خوبصورت جوان نکلا۔ اس نے باپ کی زمینداری اور ہنرمندی کے شوق ورثے میں پائے تھے۔ اس کی ماں نے اس کی شادی اپنے جیسے مغل گھرانے میں کی اور بڑی خوبصورت بہو بیاہ کر لائی۔ شادی کے 15 سال بعد خدا نے اسے اولاد عطا کی۔ نیاز بیگ کی ماں نے پوتے کی پیدائش کا اتنی شدت اور شوق سے انتظار کیا تھا کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد اس اچانک خوشی سے جو صدمہ پہنچا تو وہ اس سے جاں بر نہ ہو سکی۔ ماں کے مرنے کے بعد نیاز بیگ نے ایک اور عورت کو گھر میں ڈال لیا جو کسی نیچ ذات سے تھی۔ مرزا محمد بیگ کے چھوٹے بیٹے ایاز بیگ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ریلوے کے محکمے میں ملازم ہو گیا۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اس گھرانے کے خوشگوار دن یکلخت ختم ہو گئے۔ نیاز بیگ کو اسلحہ بنانے کا خبت تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا ہنر تھا۔ جیسی کاریگری سے وہ بندوقوں کی نالیاں بناتا تھا ویسی ولایت والے بھی نہیں بناتے ہوں گے۔ وہ انہیں بچوں کی طرح سنبھال کے رکھتا تھا۔ پہلی بار پولیس آئی تو گاؤں کے سارے لوگ گھروں میں چھپ گئے اور کواڑ بند کر لیے۔ گلیاں سنسان ہو گئیں اور مویشی اکیلے اکیلے کھیتوں میں پھرنے لگے۔ پولیس نے گھر کی تلاشی لی اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ نیاز بیگ ان کی منتیں کرنے لگا، لیکن ایک سپاہی نے اس کی داڑھی پکڑ کر منہ پر تماچے مارے اور گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ چند دنوں بعد وہ واپس آ گیا۔ اتنے میں اس کے گالوں کی ہڈیاں سیاہ ہو چکی تھیں اور داڑھی کے بال آدھے جھڑ چکے تھے، لیکن اس کا سودا اس کے ساتھ تھا۔ روشن آغا نے اسے دلی بلا کر کہا، نیاز بیگ تم سارے گاؤں پر عذاب لاؤ گے۔ مگر نیاز بیگ باز نہ آیا۔ بھوسے والے کمرے میں دروازہ بند کر کے اپنے کام میں اسی طرح مشغول رہا۔ اس نے 10 گولیوں والی ایسی پستولیں بنائیں جو گاؤں میں کسی نے نہ دیکھی تھیں۔ اب کی دفعہ پولیس کی پوری گارڈ آئی۔ انہوں نے سب کچھ قبضے میں کر لیا اور بھوسے والے کمرے کو آگ لگا دی۔ پھر گھر کے کواڑ توڑ کر میدان میں ڈھیر لگا دیا۔ گھر والوں کے تمام نئے اور خوبصورت کپڑے آگ میں پھینک دیے۔ گلیوں میں ہو کا عالم تھا۔ گورا سارجنٹ پستول لہراتا ہوا دکان پر گیا، تالے میں گولی ماری اور دروازہ توڑ کر پھینکنے کا حکم دیا۔ یہ گاؤں کی سب سے بڑی دکان تھی اور نیاز بیگ
بڑا ماہر کاریگر تھا۔ اس نے کسانوں کی ضرورت کی چیزوں کے علاوہ تاروں اور سلاخوں سے سمندری جہاز کے ماڈل بھی بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ پولیس والوں نے دکان کے سارے اوزار، بیلوں کے نال، ہل، کنویں کی چکلیاں اور جہازوں کے ماڈل ایک جگہ ڈھیر کیے اور آگ لگا دی۔ دیکھتے دیکھتے لوہے کی چیزیں مکھن کی طرح پگھلنے لگیں۔ سارجنٹ نے آگ میں 3 فائر کیے اور چیخ کر بولا، یہ ایک تمہاری بندوقوں کے واسطے ہے، اور یہ سارے گاؤں کے واسطے ہے، اور یہ تیسرا تمہاری بیٹیوں اور بیویوں کے واسطے ہے جو بیوہ ہو جائیں گی اگر تم باز نہ آئے تو۔ نیاز بیگ کہتا رہا، میری بندوقوں سے کبھی ایک گولی بھی نہیں چلی، یہ میری نمائش کی چیزیں ہیں۔ لیکن گورے سارجنٹ نے گھوڑے کی پسلیوں میں ایڑ ماری، اور نیاز بیگ جس کی ہتھکڑیوں کی زنجیر گھوڑے کی زین سے بندھی تھی، گھوڑے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ جب مغلوں کے باعزت کنبے پر بدقسمتی وارد ہوئی تھی، وہ دن گاؤں والوں کے حافظے میں ابھی تک محفوظ تھے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے لوگ آج بھی آواز نیچی کر لیتے تھے اور رنج سے سر ہلانے لگتے تھے۔ حکومت نے اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ ان دونوں بھائیوں کی زیادہ تر زمین بھی ضبط کر لی تھی، اور تھوڑی سی زمین جس پر نیاز بیگ کی دونوں بیویوں کا بمشکل گزارا چل سکتا تھا چھوڑ دی۔ اکیلے رہتے ہوئے دونوں عورتیں بڑی اسرت سے تنگی میں بڑھاپے کا انتظار کرنے لگیں۔ اس طرح گاؤں کے اس آزاد اکلوتے گھرانے پر قدرت کی طرف سے بدبختی اور ذلت نازل ہوئی۔ نیاز بیگ کے چھوٹے بھائی ایاز بیگ نے اس واقعے سے بددل ہو کر گاؤں چھوڑ دیا، لیکن جاتے جاتے وہ نیاز بیگ کے لڑکے نعیم کو اپنے ساتھ لیتا گیا، جس سے اسے بڑی محبت تھی۔ معمولی تعلیم و تربیت کے باوجود ایاز بیگ اس خداداد ذہانت اور صلاحیتوں کا مالک تھا جس کے بل پر بہت سے معمولی آدمیوں نے دنیا میں ناموری پائی ہے۔ اس نے اس ذہانت کا پورا فائدہ اٹھایا اور عمارتی تعمیر کے کام میں کمال فن حاصل کیا، یہاں تک کہ کلکتہ کی ایک مشہور تعمیراتی فرم میں انجینئر کے عہدے تک جا پہنچا۔ وہ ایک تنہائی پسند اور ستھرے مزاج کا آدمی تھا۔ اس نے تمام عمر شادی نہ کی، روپیہ بہت کمایا لیکن کبھی گاؤں نہ لوٹا۔ نعیم کو اس نے بہترین انگریزی اسکولوں میں تعلیم دلوائی اور ساری امیدیں اس سے وابستہ کر لیں۔